اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ان عیسائیوں میں کچھ قسیس اور رہبان ایسے ہیں جن کے اندر استکبار نہیں ہے. استکبار کسے کہتے ہیں؟ کسی آدمی پر حق کو پیش کیا گیا اور وہ سنی انسنی کر دیتا ہے تو اسے استکبار کہتے ہیں. میں نے آپ کے اوپر حق پیش کیا، آپ نے اس کان سے سنا اس کان سے نکال دیا، یہ استکبار ہے. شیطان کے لیے یہی لفظ استعمال ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے کہا کہ اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کر، سجدہ نہیں کیا. اس کے لیے کیا ہے؟ فاستکبر، استکبار کیا. یعنی اللہ کے اس حکم کو اس نے اس کان سے سنا اور اس کان سے نکال دیا. تو ان نصارہ میں کچھ قسیس اور رہبان ایسے ہیں جن کے اندر یہ استکبار کی خو نہیں ہے. یہ قسیس کسے کہتے ہیں اور رہبان کسے کہتے ہیں؟ قسیس کی جمع قسیسون یہاں آیا، یہ چونکہ ان کا اسم ہے لہذا قسیسین ہو گیا، اور راہب کی جمع رہبان. قسیس کہتے ہیں نصرانیوں کے عالم کو، اس کی جمع آتی ہے قسیسون. اور رہبان کہتے ہیں عیسائیوں کے زاہدوں کو، عابدوں کو، عبادت گزاروں کو، تارک الدنیا لوگوں کو. تو ایک عالم ہے جن کے پاس علم ہے، اور ایک ہے جنہوں نے اللہ کے لیے دنیا کو چھوڑ دیا ہے، تارک الدنیا ہے، وہ رہبان ہے. تو ان نصارہ میں یہ دو لوگ ایسے ہیں، دو قسم کے لوگ جن کے اندر استکبار نہیں ہے کہ اگر حق پیش کیا جائے تو سنی انسنی کر دیں. انہی کا تذکرہ ہو رہا ہے. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ. اللہ، اصل میں جب کفار قریش نے مکہ کے مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ کر دیا اور ظلم و ستم کے سارے پہاڑ توڑ ڈالے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ حبشہ کی طرف ہجرت کر جائیں. تو ایک گروپ حبشہ کی طرف ہجرت کر کے حبشہ پہنچ گیا. ان میں حضرت جعفر طیار بھی تھے. انہی کو نجاشی، جس کا نام اسحمہ تھا، دربار میں بلایا گیا. مسلمان پہنچ گئے اور جعفر طیار پہنچ گئے. تو نجاشی نے اور ان قسیسین اور رہبان نے ان سے قرآن پڑھنے کے لیے کہا. تو حضرت جعفر طیار نے سورہ مریم پڑھنا شروع کیا. یہ پڑھتے جا رہے ہیں، اور ادھر نجاشی اور ان کے ساتھیوں کا حال یہ ہے جن میں یہ نصارہ کے علماء اور نصارہ کے رہبان موجود ہیں، ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں. فیضان کہتے ہیں سیلاب کو. تو ایک ہے آنسوؤں کا آنکھوں میں رک جانا، تو کہتے ہیں آنکھیں ڈبڈبا آئیں. اور ایک ہوتا ہے آنسوؤں کا بہ پڑنا، اور ایک ہے آنسوؤں کا سیلاب آنکھوں سے نکل پڑنا. تینوں میں فرق ہے. ایک ہے آنکھوں کا ڈبڈبا آنا، یعنی ابھی آنسو آنکھ ہی میں ہیں، اور ایک ہے آنسوؤں کا آنکھوں سے نکل آنا، اور ایک ہے آنسوؤں کا سیلاب نکل پڑنا. اللہ فرما رہا ہے یہاں ان کے آنسو آنکھوں میں نہیں ہیں اور آنکھوں سے بہے نہیں ہیں، آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب جاری ہو گیا. فاضا کا لفظ استعمال کیا گیا. فیضان مانے سیلاب. جب قرآن کو ان لوگوں نے سنا، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو چیز نازل کی گئی یعنی قرآن، جب انہوں نے سنا تو تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ، اللہ نے ان کی آنکھوں کا حوالہ دیا ہے. اس بچے کو یہاں سے اٹھا دو. یہ
آئی کی جمع ہے آئیز، پلیورل ہے اس کا. آئی مینس آنکھ، سنگولر ہے. پلیورل کیا ہے؟ آئیز. تو عین کے معنی آئی، آنکھ، اور آیون، آئیز. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی آنکھوں کا حوالہ کیوں دیا؟ پورے جسم انسانی میں سب سے زیادہ خوبصورت آنکھیں ہی ہوتی ہیں. عورت کیسی بھی ہو، آنکھیں اگر خوبصورت ہے تو اس جیسی خوبصورت کوئی عورت نہیں. یعنی باڈی کے پارٹس میں سب سے بیوٹیفل پارٹ اگر کوئی ہے تو وہ آنکھیں ہیں. اور میں آپ کو بتا دوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آنکھوں کے اندر وہ صلاحیت رکھی ہے کہ ہر جذبے کو ظاہر کر سکتے، کین ایکسپریس ایوری ایموشن، ہر جذبے کو ظاہر کر سکتی ہیں. نیند آ رہی ہے، تعجب ہو رہا ہے، غصہ آ رہا ہے، تو آنکھیں ایسی ہیں کہ تمام جذبوں کو ظاہر کرنے کی صلاحیت رکھی ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے. آنکھوں سے ظاہر ہو جاتا آدمی مایوس ہے، آنکھوں سے آنسو بہ پڑے تو پتہ چلتا ہے آدمی بہت غمزدہ ہے، اور آنکھیں پھیلا لے بہت غصے میں. اللہ، تو یہ آنکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آنکھوں کا حوالہ دیا ہے. جانتے ہی کیوں؟ ایک حدیث میں بھی ہے، جو آنکھیں اللہ کے ڈر سے رو پڑے ان کے اوپر جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے. رو پڑنا، وہاں بھی آنکھوں کا حوالہ دیا گیا. عین بکت من خشیت اللہ، اللہ کے ڈر سے اگر آنکھ رو پڑے، آنکھوں سے آنسو بہ پڑے تو جہنم کی آگ حرام کر دی جاتی ہے اس کے اوپر. آپ دیکھ رہے ہیں آنکھوں کا مقام کیا ہے پورے بدن انسانی میں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی آنکھوں کا حوالہ دیا ہے. کیا کتاب ہے اللہ! یار دل نہیں کہا، آنکھیں کہا ہے. آنکھیں جو دنیا کے ہر جذبے کا اظہار کر سکتی ہیں. ایک مفسر لکھتا ہے، لغت العیون الایمانیۃ خلدہ اللہ، ایمانی آنکھوں کی زبان کو اللہ تعالی نے امر کر دیا ہے. نہیں سمجھے؟ ایمانی آنکھوں کو، یہ جن آنکھوں سے آنسو نکلے ہیں یہ ایمانی آنکھیں ہیں. اور جب ان آنکھوں سے آنسو نکلے ایمانی آنکھوں سے تو اللہ تبارک و تعالی نے ان آنکھوں سے آنسو نکلنے کی وجہ سے ان آنکھوں کو امر کر دیا اور کہا کہ قیامت تک میری کتاب میں ان کی ان آنکھوں کو دیکھو اور تلاوت کرتے رہو. خلدہ اللہ، اللہ نے ان کی آنکھوں کو امر کر دیا ہے. ترى اعینہم، آپ ان کی آنکھوں کو دیکھیں گے، تفیض من الدمع، کہ ان آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب بہا پڑتا ہے. آنکھوں کو امر کر دیا ہے. جو آنکھیں قرآن سن کر رو پڑیں اللہ تبارک و تعالی نے ان آنکھوں کو امر کر دیا ہے. اور جب بھی اعینہم پڑھو گے تو اللہ تبارک و تعالی اس پر کتنا ثواب دیں گے آپ کو معلوم ہی ہے. اعینہم، ان کی آنکھیں. اچھا، آنکھوں کے اندر آنسو کب آتے ہیں؟ جب دل متاثر ہو. ہاں، دل اگر متاثر نہ ہو تو آنکھیں کوئی اثر ظاہر نہیں کرتی. وہ ایک شاعر نے کہا ہے نہیں، وہ بیچارہ کسی کے عشق میں گرفتار تھا، رو رہا تھا، بہت زیادہ رو رہا تھا. بعض لوگ ہوتے ہیں کسی لڑکی کے پیچھے آنسو بہاتے ہیں. یہ عجیب لوگ ہیں کہ قرآن سن کر آنسو بہا رہے ہیں. تو رونے رونے میں فرق ہوتا ہے. تو وہ رو رہا تھا. وہ شاعر نے کہا ہے کہ نظر سے تجھ کو نہیں دل سے میں نے چاہا تھا، نظر سے تجھ کو نہیں دل سے میں نے چاہا تھا، خطا تو دل کی تھی آنکھوں نے کیوں سزا پائی. بھئی چاہتا آدمی دل سے ہے کسی کو،
تو دل تو بیٹھا ہوا ہے وہاں، آنکھیں رو رہی ہیں، سزا آنکھوں کو کیوں مل رہی ہے کہ رو رہی ہیں؟ تو گویا کہ دل جب تک متاثر نہیں ہوتا تب تک آنکھیں نہیں بہتی، آنکھوں میں آنسو نہیں آتے، اور اسی دل کے اوپر شیطان حملہ کرتا ہے اور تمناؤں میں الجھا دیتا ہے۔ ارے کس نے دیکھا ہے جنت اور کس نے دیکھا ہے جہنم؟ مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے دیکھ لیں گے۔ یہ تمنائیں، دل میں تمنائیں پیدا کر کے اسے دھوکے میں ڈال دیتا ہے اور دل کو پاگل بنا دیتا ہے۔ شاعر نے بہت اچھا کہا ہے، جوق در جوق تمناؤں کے دھوکے کھا کر، رؤف خیر صاحب ہیں یہاں جی، جوق در جوق تمناؤں کے دھوکے کھا کر دل اگر اب بھی دھڑکتا ہے تو پھر پاگل ہے۔ جوق در جوق تمناؤں کے دھوکے کھا کر دل اگر اب بھی دھڑکتا ہے تو پھر پاگل ہے، اور اگر تمنائیں دل کو مردہ کر دیں تو آدمی مر گیا، مر گیا، دل مر گیا جی، اگرچہ دھڑک رہا ہے۔ اگر قرآن سے غافل ہے تو دل مرا ہوا ہے۔ تو جوق در جوق تمناؤں کے دھوکے کھا کر دل اگر اب بھی دھڑکتا ہے تو پھر پاگل ہے۔ The heart has gone mad. The heart has gone روکر، روکر میں ہلیلا ہے، ہل گیا۔ تو یہ آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ ایک مفسر کہتا ہے فانظر الى اثر القرآن حینما یتلی علی القلوب النقیۃ الطاہرہ، قرآن حکیم کا اثر دیکھو، دل جتنا صاف ہوتا ہے قرآن حکیم اس کے اوپر اتنا ہی زیادہ اثر کرتا ہے۔ آئینہ اگر دھول سے ہٹا ہوا ہو تو صورت صاف نظر نہیں آتی۔ صورت اگر صاف طور پر دیکھنی ہو تو آئینے کو پہلے صاف کرو۔ تو دل کا آئینہ جتنا گندا ہوگا قرآن حکیم اتنا کم اس کے اوپر اثر کرے گا، اور آدمی کا دل جتنا طاہر ہوگا، پاک ہوگا، نرم ہوگا، قرآن حکیم اتنا زیادہ اس کے اوپر اثر کرے گا۔ دیکھیے قرآن حکیم پڑھا جا رہا ہے اور ان کے دل دھڑک رہے ہیں، اور دل کی ترجمانی آنکھیں کر رہی ہیں کہ آنکھوں سے آنسو نہیں نکل رہے ہیں، آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب نکل رہا ہے۔ قرآن حکیم تفیضوں کا لفظ استعمال کر رہا ہے، فیضان یعنی سیلاب۔ کیا کتاب کیسی بات کرتی ہے لا! اور یہاں آنکھیں آنسوؤں کا سیلاب کیوں بہا رہی ہیں؟ وجہ بتائیے۔ مما عرفوا من الحق، ایک حق کو انہوں نے پہچان لیا، من تبعیضیہ، ایک حق کو۔ کیا حق؟ کہ اللہ کا کلام ہے۔ تبھی تو نجاشی نے ایک تنکا اٹھایا اور کہا کہ جو کچھ قرآن نے عیسیٰ کے بارے میں کہا ہے اس سے اس تنکے سے بھی بڑھے ہوئے نہیں ہیں وہ اللہ، جبکہ انہیں خدا کا بیٹا مان لیا گیا ہے۔ ایک تنکا اٹھا کر کے بولتا ہے کہ قرآن حکیم نے عیسیٰ کے بارے میں جتنی بات کہی ہے اس تنکے بھی سے بھی زیادہ عیسیٰ نہیں ہے، بس اتنے ہی ہے جتنا قرآن نے بیان کر دیا ہے۔ مما عرفوا من الحق، ایک حق سن کر کے یہ حال ہو گیا۔ پورا حق جان لیتے تو کیا ہوتا؟ مر جاتے تھے، بے ہوش ہو جاتے تھے۔ ایک حق جان کر کے یہ حال ہو گیا کہ آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب ہے۔ اللہ کہنے لگے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے۔ اب اے ہے قرآن سنتے ہی ایمان لے آئے۔ یقولون ربنا آمنا، اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے۔ فاکتبنا مع الشاہدین، تو مومنوں میں ہمارا بھی نام لکھ دے۔ فاکتب لکھ دے۔ تو گویا کہ مومنوں کی فہرست میں نام آنا ہی ایک بہت بڑی بات ہے، جس کی تمنا یہ لوگ کر رہے ہیں، جس کی دعا کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو کتنا بڑا مرتبہ عطا کیا کہ دوسرے لوگ تمنا کرتے ہیں کہ ان کی فہرست میں ہمارا بھی نام آ جائے۔ فاکتبنا مع الشاہدین، اور پھر بول رہے وما لنا لا نؤمن باللہ وما جاءنا من الحق، ارے حق آ جانے کے بعد اب ہم ایمان کیوں نہیں لائیں؟ اور ہماری خواہش یہ ہے کہ ہمیں اللہ ہمارا رب نیک لوگوں کے ساتھ جنت میں داخل کر دے۔ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ، نیک لوگوں کے ساتھ ہمارا حشر کرے اور نیک لوگوں کے ساتھ ہمیں جنت میں داخل کر دے۔ کہتے ہیں کہ اتنا انہوں نے کہا زبان سے
فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا، ان کے اس کہنے کی وجہ سے اللہ نے فرمایا تجھے جنت دے رہے. فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ. اتنی بات پر اللہ نے کہا تم نے اتنی بڑی بات کہہ دی سو ہم تم کو جنت عطا کر دیتے ہیں. اللہ اکبر. تو بعض باتیں ایسی ہیں کہ باتوں پر اللہ جنت دے دیتا ہے، اور بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جہنم میں گرتا چلا جاتا ہے. تو لہذا زبان ذرا سنبھال کر کے، بی کیئرفل اباؤٹ ٹنگ ہے، زبان کے بارے میں بالکل کیئرفل رہو آپ. یہ جنت میں بھی پہنچا دیتی ہے اور جہنم میں بھی. ہمارے یہاں ایک محاورہ ہے، یہ زبانیاں پان کھیاوے اور یہ زبانیاں جوتا. یعنی یہی زبان پان بھی کھلواتی ہے کہ چلو پان کھلا دو، اور یہی زبان آدمی کو جوتا بھی کھلاتی ہے. بڑی خطرناک چیز ہے یہ. کسی بادشاہ نے کہا تھا اپنے وزیر سے کہ یہ بکری ہے، اس کا سب سے بہترین پارٹ لے کر کے آ جاؤ. وہ زبان لے کر کے آ گیا. کہا کہ صاحب یہی زبان ہے، اسی سے چیز بلند ہوتی، انسان بلند ہوتا ہے، اور اسی سے آدمی پست ہوتا ہے. اب جب ایمان والوں کا تذکرہ ہوا تو ان کے جو اپوزیشن میں ہیں والذین کفروا، ان کا تذکرہ ہوا. وہ جنتی ہیں، اور یہ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم، جہنمی ہے. یہ مقابل میں ذکر کیا گیا نا، یہ جنتی ہیں ایمان والے، اور یہ جہنمی ہیں جنہوں نے کفر کیا اور انکار کیا.